انسان کی خوبصورتی نہ صرف اس کے چہرے کے نقش و نگار سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوبصورتی اس نور میں ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے، آنکھوں اور شخصیت میں پیدا فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہی نہ دل خوش ہو جاتا ہے اور ان کے چہرے پہ عجیب سی کشش، سکون اور نور نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جبکہ بعض لوگ ظاہری طور پر تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پریشان، بجھے اور بے نور سے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹینشن ہے جو ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا ایک چیز بتاؤں، یہ نور صرف کریموں، میک اپ یا مہنگی چیزوں سے نہیں آتا، بلکہ قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض اعمال انسان کے چہرے سے نور چھین لیتے ہیں اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے کو نور عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان 7 عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو آہستہ آہستہ انسان کے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے، اور کوشش کیجیے گا اگر ان میں سے کوئی سی بھی عادت آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو فوراً اسے ترک کر دیں۔ آپ یقین کریں آپ کا چہرہ فریش، پر نور اور بہت زیادہ پر رونق نظر آئے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کل میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کو کچھ ایسی ٹپس دیتی ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہت پر رونق، پرسکون اور نور سے بھرپور ہو جائے گی۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ اچھا وہ پہلی عادت نا جو انسان کے چہرے سے نور ختم کر دیتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ ہے نماز میں غفلت اور نماز کا چھوڑ دینا۔ دیکھیں ایک چیز نا بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور بچپن سے ہم جب ایسے لکھتے تھے، مضمون لکھتے تھے، یاد ہوگا آپ کو، اس میں کہتے تھے نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ بالکل بات درست ہے، 100% درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نا یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز میں سستی کرتا ہے نا، یا نمازوں کو مؤخر کرتا ہے، ٹائم سے نہیں پڑھتا یا انہیں معمولی سمجھتا ہے، اعوذ باللہ، تو اس کے دل پہ نا غفلت چھا جاتی ہے، اور دل کی غفلت جو ہے نا وہ انسان کے چہرے پہ اثر ڈالتی ہے۔ جو شخص دن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے نا، اس کے چہرے پہ عاجزی، سکون اور نور خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا تو اس کی بے چینی باہر بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ تو آپ اگر اپنے چہرے پہ تازگی اور نور چاہتے ہیں نا تو نماز کو اپنی اولین ترجیح بنا لیں۔ دیکھیں اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں خرچ ہوں گے، جتنے مہنگے مہنگے برانڈس کی آپ کریمز یوز کر لیں، آپ سن بلاک یوز کر لیں، آپ اسکرب یوز کریں، کلینزرز یوز کریں، کچھ بھی، کوئی بھی بہت مہنگی پروڈکٹ آپ لے لیں، لیکن یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے نا جس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونے والا۔ ثواب تو ثواب آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی آپ کو دے گا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو نور آئے گا نا آپ کے چہرے پہ وہ کسی اور چیز سے نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ نماز سے۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ ہے گناہوں پہ اصرار کرنا۔ دیکھیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں دن میں، ہم سب انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پہ قائم رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ چیز نا انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، جب ہمیں پتہ لگ جائے گناہ ہو گیا، تو پھر اس گناہ پہ صرف معافی مانگنی نہیں ضروری، بلکہ اس گناہ سے پیچھا چھڑانا بھی ضروری ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہوں پر اصرار کرے نا تو پھر وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہ سیاہی صرف دل تک محدود نہیں رہتی بلکہ چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے، آنکھوں کی چمک ختم کر دیتی ہے، اور شخصیت کی کشش کم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی، دیکھیں انسان ہے نا، اسے نہیں پتا اس سے کتنے گناہ ہوئے۔ میں ہمیشہ استغفار والی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ استغفار ان گنت لاتعداد کیجیے کہ لاتعداد گناہ ہیں، اور جو گناہ ہمیں پتہ لگ جائے نا، کچھ تو جانے انجانے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، تو جب وہ پتہ لگ جائے نا تو صرف استغفار نہیں کرنی بلکہ استغفار کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے پیچھا بھی چھڑانا ہے، اور توبہ یہی ہوتی ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہو۔ اس لیے گناہوں کی کثرت جو ہے نا وہ بھی انسان کی شخصیت کو کم کرنے لگ جاتی ہے، اس کی کشش جو ہے نا اس کو کم کر دیتی ہے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، ذرا سی پسند آئی نا تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے جھوٹ بولنا۔ دیکھیں جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں ہے بلکہ انسان کے کردار اور شخصیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سچا انسان جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ خود بخود بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں برکت، اس کی شخصیت میں وقار پیدا فرما دیتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کے دل میں نا بے چینی، خوف، اضطراب پیدا کرتا ہے۔ اچھا اکثر دیکھا گیا کہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہوگا نا وہ اندر سے پرسکون نہیں رہتا، اس کی بے چینی اس کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت چھوٹا سا گناہ لگتا ہے ہمیں یہ بظاہر، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اکثر جو ہے نا دن میں کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں،
میں کہتی ہوں سب سے پہلے اس عادت کو ختم کر لینا اگر آپ، تو آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے جھوٹ کی عادت کو خدا را چھوڑ دیجیے. میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں جو جھوٹا انسان ہے نا، اس سے آپ جتنا دور رہیں گے، جتنا بچ کے رہیں گے، اتنا آپ کی زندگی بھی سکون میں رہے گی. اس لیے اگر خدا نخواستہ اپنے اندر بھی چھوٹی بات میں، کوئی کسی بہت بڑی چیز میں نہیں، اگر یہ عادت ہے تو اس کو خدا را ختم کر دیجیے. چوتھی عادت کی طرف چلتے ہیں. چوتھی بات جو آپ لوگوں سے کرنے جا رہی ہوں نا، یہ بات آپ یقین کیجئے کہ میں بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور چوتھی بات ہے والدین کی نافرمانی. لیکن والدین کی دعا نا زندگی میں برکت اور نور لے کے آتی ہے. قرآن پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. جو لوگ اپنے والدین کی بے ادبی کرتے ہیں نا، ان کے دل سے سکون اور زندگی سے برکت ختم ہونے لگتی ہے. اور والدین کی خدمت انسان کے چہرے پہ عاجزی، محبت، اطمینان پیدا کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے چہرے کا نور قائم رہے تو اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں. بس اس سے زیادہ میں اس پوائنٹ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ شاید میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کا. مطلب ساری دنیا کے سارے کام، ساری نیکیاں ایک طرف، اس ایک نیکی کو اگر پکڑ لیں گے نا آپ، تو یقین کریں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائیں گی. پانچویں عادت کی طرف چلتے ہیں. حسد اور دوسروں سے جلن. دیکھیں حسد سب سے زیادہ نقصان انسان کو خود پہنچاتی ہے. جو حاسد ہوگا نا، اس کو سب سے پہلا نقصان خود ہوگا. جو شخص دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے جلتا رہتا ہے نا، اس کے دل میں سکون ختم ہو جاتا ہے. ہر وقت اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ کرنا، ہر وقت ہر ایک کے ساتھ کمپیریزن کرنا، فلاں کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نے اتنی محنت کی، اس کو یہ مل گیا. یہ چیز جو ہوتی ہے نا، انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی تازگی، خوشی ختم ہو جاتی ہے. اور حاسد کے ساتھ ساتھ اگر منافقت بھی کرتا ہے نا ایسا انسان، تو یقین کیجیے پھر اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا. اس کے پاس بہت زیادہ بھی ہوگا نا، تب بھی وہ بے چین ہی رہے گا. تو مومن کا دل جو وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے. ایک مولانا صاحب کا اس دن میں بیان سن رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو کچھ بہت اچھا ملے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اس کو یہ چیز پہلے مل جائے. تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی دوسرے کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے آپ کے دل میں کوئی بغض، حسد، کینہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ بھی عطا کرتا ہے جو شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ کی سوچ سے زیادہ دینے والی ذات ہے اللہ کی. تو اگر دل صاف ہوگا، دل میں کوئی نفرت، کدورت، کینہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ بہت کچھ عطا ہوگا اور چہرے پہ نور بھی آئے گا. چھٹی عادت ہے جناب بہت زیادہ غصہ کرنا. دیکھیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے. جو شخص ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، خود بھی بے سکون رہتا ہے، دوسروں کو ہی پریشان کرتا ہے. اور میں نے جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خواتین جلدی کیوں بوڑھی ہو رہی ہیں، تو اس میں میں نے ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا تھا کہ زیادہ غصہ کرنا نا آپ کے چہرے پہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہی بات کہ نور نہیں رہے گا، چہرے پہ رنکلز آنا شروع ہو جائیں گے، فائن لائنز ہوں گی، اور چہرہ جلدی بوڑھا لگنے لگ جائے گا، اسکن خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو مسلسل غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت اور اس کے چہرے کی رونق پہ اثر انداز ہوتا ہے. چہرے پہ سختیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں بے چینی، دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار نصیحت فرمائی ہے کہ غصہ نہ کیا جائے. سو اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھیں. یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، بلکہ ایک بہت اچھی عادت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ایمان کی مضبوطی کی علامت بھی ہے. اس لیے غصہ کرنا چھوڑ دیجیے، غصے کو اپنی ڈکشنری میں سے نکال دیں، پرسکون رہیں. کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے نا جس پہ ایک دم آپ کو غصہ آتا ہے، فوراً ریئیکٹ نہ کریں اس پہ. کچھ منٹ سوچیں، سمجھیں، اور پھر جواب دیں کہ اس میں مجھے کیا جواب دینا ہے. ساتویں عادت کی طرف چلتے ہیں جناب. ساتویں عادت ہے اللہ کے ذکر سے غفلت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان نہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو جو شخص دعا، ذکر اور استغفار سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کے دل میں خلا پیدا ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود نا وہ اندر سے اپنے آپ کو بے سکون محسوس کرتا ہے. اور جب دل بے سکون ہو جاتا ہے نا، تو یقین کریں پھر اس کا اثر چہرے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کا ذکر نا انسان کے چہرے پہ نرمی، اطمینان اور روحانی نور پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے نا آپ کو چہرے بہت پر نور نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کتنی برگزیدہ شخصیت ہے، کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے، چہرے پہ کتنا نور ہے. تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہاں پہ کثرت سے ہو رہا ہوتا ہے. تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کثرت سے کرتا ہے، اس کے چہرے پہ نا خود بخود ایک نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ خود بخود اس کے چہرے کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو نرمی اور نور لانے کے لیے نا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت آپ کو حاصل ہے.
تو جناب آج خود سے یہ سوال کیجئے گا کہ ان 7 عادتوں میں سے کون سی عادت میرے اندر موجود ہے، اور آج ہی اس کو بدلنے کا عزم کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور چہروں کو ایمان، تقوی اور اپنی محبت کے نور سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہمیشہ کرتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی کوئی دعا کریں تو اس میں میرا نام لے کے دعا کر دیا کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کی دعا انسان کو کب لگ جائے، اور کس کی دعا سے انسان کے کون سی مسائل، کون سی پریشانیاں، مشکلات اس کی حل ہو جائیں۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔